اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ انٹروڈکشن ویڈیو ہے جو نئی پلے لسٹ میں نے بنائی ہے، کلاسیکل میکینکس بائی ٹی ایل چو، ایگزامپلس پلس سالوڈ پرابلمس۔ تو اس انٹروڈکٹری ویڈیو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے یہ پلے لسٹ کیوں بنائی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے اپروچ نارملی جو زیادہ تر فزکس کی ٹیچرز کی ہوتی ہے ایٹ یونیورسٹی لیول، کیونکہ میرا مین جو اسکوپ ہے وہ یونیورسٹی لیول فزکس کو کور کرنا ہے۔ تو زیادہ تر ٹیچرز کی یہ اپروچ ہوتی ہے کہ وہ تھیوری پڑھا دیتے ہیں اور تھیوری میں زیادہ تر ڈیریویشن کچھ خاص ہوتی نہیں ہے، چند ایک کبھی کبھار ڈیریویشنز آ جاتی ہیں، تو زیادہ تر وہ تھیوری ہی پڑھا دیتے ہیں، چند ایک ایکویشنز وغیرہ، اور اسائنمنٹ میں وہ پرابلمز دے دیتے ہیں۔ ایگزامپلز بھی اگر وہ کروائیں یا بک سے آپ دیکھ کر لیں تو آپ کو زیادہ تر سینس آپ کی بلڈ نہیں ہوتی، اس سے آپ کو صحیح سے ذہن میں نہیں بیٹھ پاتی وہ بات کہ یہ ایگزامپل کیسے آپ فلی طور پر انڈرسٹینڈ کر کے اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو اپنی پلے لسٹ میں میرے یہی کوشش رہے گی کہ فی الحال تھیوری کو چھوڑ کر، ہاں اگر تھیوری میں کچھ امپورٹنٹ ڈیریویشنز ہو گئی، جیسے کہ فار ایگزامپل کلاسیکل میکینکس میں آپ کے ساتھ کافی امپورٹنٹ ڈیریویشن ہے جو کئی بار پیپرز میں بھی آ جاتی ہے، مڈز میں یا فائنلز میں یا بعض اوقات دونوں بار آ جاتی ہے، لیکن ٹاپکس ذرا سے امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئسوٹروپی آف اسپیس اینڈ کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم، کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ۔ اس طرح سے ہوموجینٹی آف اسپیس اینڈ کنزرویشن آف لینئر مومنٹم، یعنی یہ کنزرویشن تھیورمز جس طرح سے ہیں، یہ کافی امپورٹنٹ۔ تو میں اپنی کوشش کروں گا کہ اس پلے لسٹ میں، اور فی الحال میری جو پرائیورٹی ہوگی وہ یہی رہے گی کہ ہم ایگزامپلس کو پراپرلی سالو کر سکیں، ایگزامپلس کو پراپرلی سمجھ سکیں۔ اس کے بعد جب ہم ایگزامپلس کرتے جائیں گے، ہماری ترتیب یہ ہوگی، ہم پہلے بک میں ایگزامپلس کو سالو کرتے جائیں گے، انہیں سمجھتے جائیں گے، یہ بک میں ان کی ان ڈیپتھ ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جو چیپٹر کے آخر میں پرابلمز آئیں گی وہ ہم کرتے جائیں گے۔ کوشش میری یہی ہوگی کہ ساری کی ساری پرابلمز ہی اٹیمپٹ کر لیے جائیں، لیکن وہ دیکھا جائے گا پھر کہ ہو سکتا ہے چند ایک پرابلمس ہم سکپ بھی کر لیں، لیکن بہرحال زیادہ تر میتھڈولوجی یہی ہے کہ سارے ایگزامپلس اور سارے پرابلمس، اور اگر چند ایک ایسے معلوم ہوئے کہ وہ بالکل کہ کوئی ان کی تک نہیں بنتی، کچھ امپورٹنس ان کی نہیں ہے، تو ان کو ہم سکپ کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ایسے ٹاپکس بھی دیکھتے جائیں گے جو تھوڑی سی ایکسپلینیشن ان کی چاہیے ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو 2 ٹاپکس کی ابھی بات کی۔ تو یہ انٹروڈکٹری ویڈیو اسی حوالے سے ہے، اور اس اپروچ کی شروعات ہم کریں گے کلاسیکل میکینک سے، اور انشاءاللہ سے امید ہے کہ ہماری پلے لسٹ کافی اچھی طرح سے سر انجام پائے گی۔ تو میرا یہ مین مقصد یہی تھا، اسٹوڈنٹس کے پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے مین کوشش میری یہی ہے کہ جو اسائنمنٹس وغیرہ میں اسٹوڈنٹس کو پرابلم آتی ہے اور وہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیسے سالو کر لیں، تو یہی میری کوشش ہوگی مین کہ ان کی سلوشن میں پرووائڈ کر سکوں انشاءاللہ سے۔ اور جو بات رہ گئی تھیوری کی، تو تھیوری کی بات دراصل یہ ہے، اس کے بارے میں اگر سوچا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ تھیوری مل جائے گی، یا پھر تھیوری کو آپ بک میں بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ بک میں ریڈ کرنا میرے خیال سے یہ بیسٹ آپشن رہتا ہے، یا پھر جو تھوڑا بہت سر لیکچر دے دیتے ہیں وہی تھیوری آپ کے ذہن میں ہو تو بات بن جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ایگزامس کی بات ہے تو دیکھا جائے تو زیادہ تر جو پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں اپ ٹو 90% آپ کہہ لیں، اس میں تھیوریٹیکل کویسچنز نہیں ہوتے، اس میں پرابلمس ایگزامپلز وغیرہ ایسی ترتیب ہوتی ہے، بلکہ میرے خیال سے یونیورسٹی فزکس میں بہت کم کام ہوا ہے، زیادہ تر
جو کام ہے وہ سارے کے سارا میٹرک اور ایف ایس سی لیول پر ہی ہوا ہے، او لیولز، اے لیولز، اور یونیورسٹی لیول پر تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوا ہے، اور جو اس میں بھی تھوڑا بہت ہوا ہے وہ بھی زیادہ تر 90% آپ کہنے کہ وہ تھیوری بیسڈ ہے، اور ایگزامپلز اور پرابلمز وغیرہ ان کو بہت ہی کم توجہ دی گئی ہوگی کس نے، اور اگر ریلیونسی پر بات کی جائے کہ جو مطلب بک میں ہے اسی کی مدد تو 5% ہی بنتا ہے۔ تو مین یہی چیز ہے میرا کہ یہ ہرڈل جو اسٹوڈنٹ کو سامنے آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا سولو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ انٹروڈکٹری ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری اپروچ کیا ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹ وغیرہ ضرور کیا کریں، اور انشاءاللہ سے اپنی بھرپور کوشش میں یہی کروں گا کہ انشاءاللہ سے ہر دن کم از کم ایک ویڈیو میں چینل پر اپلوڈ کر لوں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور اتنے سارا کانٹینٹ کو کور کرنا خاصا مشکل کام ہے، محنت طلب کام ہے، اس پر ٹائم بہت لگے گا، کیونکہ یہاں پر جو ایک ویڈیو میں 5 منٹ کی اگر مثال طور پر بتا دوں آپ کو، ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے 5-7 منٹ کی اگر ویڈیو میں بناتا ہوں تو اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے اور اس کی مکمل انالیسس کرتے ہوئے وہ 7-8 منٹ کی ویڈیو میں کم از کم آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اب سے سپورٹ کی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ سے، اور بہت ہی جلد انشاءاللہ سے ہم اس پلے لسٹ کو شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔